السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت کا تصور جماتے ہوئے حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، گزشتہ جمعہ کا کچھ حصہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، یعنی رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی بڑا فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ اللہ و رسول کے احکامات پر یقین رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے اس کے ایمان کی حفاظت اور اس کے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ نبی کی مخالفت کرنا اس کو معمولی نہ سمجھنا، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اگر تم ایسا کرو گے، ان تصیبہم فتنۃ، تو پھر تمہیں کوئی فتنہ پہنچے گا، کوئی آزمائش آئے گی تم پر، یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں یا تو تکلیف پہنچے گی، یا قتل کیے جائیں گے، یا زلزلے آئیں گے، یا پھر ہولناک حوادث میں مبتلا کیے جائیں گے، یا ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا۔ اور لاسٹ میں یہ لکھا ہے، یا دل سخت ہو کر اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے گا۔
ہر ڈپارٹمنٹ جس شعبے سے آدمی جڑا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے معاملات کو زیادہ جانتا ہے. ہر شخص اپنے اپنے معاملات میں یہ غور کریں کہ میں اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہوں یا اللہ رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. چونکہ اللہ رسول کی مخالفت کرنا اور آدمی اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو یا عقائد کا معاملہ ہو، ہماری زندگی کے کئی شعبوں سے جڑے ہوئے کام ایسے ہیں جو ہم نبی کی مخالفت میں گزارتے ہیں. یعنی ظاہراً تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا نا، بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ میں نبی کا مخالف ہوں. بس چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، یہ نبی کی مخالفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جھوٹ غیبت کرنا یہ نبی کی مخالفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یا اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں کہ جو صراحتاً واضح طور پر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کچھ ہے اور میں عمل کچھ اور کر رہا ہوں. تو ایسے تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے ایسے لوگ ڈر جاؤ کہ یہ نبی کی مخالفت معمولی نہیں ہے. ان تصیبہم فتنۃ، تم کسی بڑی آزمائش میں پڑ جاؤ گے یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. اب وہ جو کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے وہ کون سے ہوں گے؟ تو وہ مفسرین ہی تو بتائیں گے کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آزمائشیں کس طرح کی آئیں گی. فرمایا یا تو تکلیف میں پڑیں گے، یا قتل کیے جائیں گے، یا زلزلے آئیں گے ان کی زمینوں پر، یا پھر ہولناک حوادث، ہوش اڑا دینے والے حادثات پیش آئیں گے، یا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جائے گا، یا کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے دل اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جائے تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ بندے کو دین سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، بندے کو اللہ رسول کی پہچان ہی نہیں ہے، بندہ جیتا ہے بس یوں کہ جیسے کھاتا پیتا بچے پیدا کرتا ہے تو جس طرح جانور کام کرتے ہیں بس یہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے. تو جو یہ جانوروں کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہے تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دل معرفت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے؟ تو اللہ و رسول کے حکم کے خلاف کرنا یہ ہمیں کتنی بڑی مصیبت تک لے جا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر آئے، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. انہوں نے آ کر کے عرض کیا ان اخی یشتکی بطنہ، حضور میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے، دست آ رہے ہیں. تو ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ، شہد پلاؤ. اسے شہد پلایا اور فلم یزدہ الا استطلاقا، شہد پلایا تو اس کے دست اور بڑھ گئے، اس کو اور زیادہ پیٹ کی شکایت ہو گئی. بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، عرض کیا حضور اس کو تو دست اور آنے لگے ہیں.
جھاڑا اور زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر بھی ایک ہی جملہ فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ تو ایک چیز تھوڑا نوٹ کرو، تھوڑا ذہنوں کو حاضر رکھ کر کے باتوں کو صرف کانوں تک نہ رکھو، نیچے اترنے دو۔ بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ جس تکلیف سے روکنے کے لیے وہ گئے وہ تو بڑھ گئی، مگر بڑھ گئی تو در رسول نہیں چھوڑا انہوں نے۔ وہ پھر پلٹ کر حضور ہی کے پاس آئے کہ بظاہر اگرچہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری تکلیف بڑھ گئی، مگر پھر پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور قد سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا، حضور میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی کو شہد پلایا مگر اسے دست اور زیادہ آ رہے۔ سرکار نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا، چوتھی بار بھی وہ حضور کے پاس آئے۔ اے مسلمانوں تم بھی پلٹ پلٹ کر اپنے نبی کے پاس آؤ، بار بار آؤ۔ آپ کہیں گے کہاں آئے؟ حضور کے لائے ہوئے قرآن کے پاس آؤ، حضور کے دیے ہوئے فرامین کے پاس آؤ، حضور کے بنائے ہوئے اپنے نائبین اور وارثین کے پاس آؤ، فقہا علماء محدثین کے پاس آؤ، اور آ کر کے اپنے مسائل کا حل چاہو۔ چوتھی مرتبہ بھی پلٹ کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقیہ عسلا، اللہ سچ فرما رہا ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں شہد کے بارے میں فرمایا کہ شفاء للناس، کہ شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، تو سرکار نے فرمایا صدق اللہ، اللہ کا فرمان تو سچا ہے، البتہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہہ رہا ہے، جاؤ جا کر کے اسے پھر شہد پلاؤ۔ وہ صحابی کہتے پھر میں نے شہد پلایا تو انہیں تندرستی ہو گئی، صحت مل گئی۔ اب اس حدیث پاک کو صرف طبی اور ڈاکٹری کے اعتبار سے نہ سوچو، بلکہ اس حدیث پاک میں جو اصل سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ نبی کے ہر فرمان پر دل سے یقین رکھو، اور بظاہر تمہاری عقل مانے یا نہ مانے مگر نبی کے حکم ہی پر اپنے آپ کو جما دو، یہی اصل میں دین کی روح ہے۔ ہمیں تھوڑی تکلیف پہنچتی ہیں تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں، دین پر عمل کرنا لوگوں کو دشوار نظر آتا ہے، عقیدے پر عمل کرے کوئی رشتہ دار چھوٹ رہا ہو، یار یہ نہیں مجھ سے ہوگا، یہ تکلیف انہیں گوارا نہیں۔ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں، دین کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے۔ زندگی کے ہزاروں معاملات، رزق کمانے کی بات ہو، رشتے کرنے کی بات ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام معاملات کے اندر ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ نبی کی موافقت میں کر رہا ہوں یا مخالفت میں کر رہا ہوں۔ اگر مخالفت میں کر رہے ہو تو قرآن کہتا ہے تصیبہم فتنۃ، وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ قرآن تو سچا ہے نا، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کے بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ رب فرماتا ہے کہ اگر نبی کی مخالفت میں تم گئے تو پھر تمہیں آزمائش آ جائے گی۔ وہ آزمائش بھی کیسی؟ حضرت حکیم الامت نے بھی یہی الفاظ لکھے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لفظ لکھے ہیں کہ یا تو تکلیف میں پڑو گے، قتل کیے جاؤ گے، زمینوں پر زلزلے آئیں گے،
بڑے ہولناک حادثات ہوں گے، یا ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا، یا یہ کہ دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جائے۔ ہم یہ سوچتے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ میں کیا فرق پڑتا ہے، دین کا حکم، نبی کا حکم چھوڑ کر بھی اپنے عمل کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو قرآن کی یہ آیت کہتے فرق وہی پڑے گا جن آزمائشوں میں تم مبتلا ہو جاتے اور آخرت میں دردناک عذاب کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں نے اسی بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ قرآن میں اللہ نے جو آیت میں نے پڑھی تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کرے۔ تو دین کے ہر حکم پر اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنا سر جھکا لو اور اس پر عمل کرو۔ اگر مخالفت میں جاتے ہو تو یہ ساری سزائیں، اور اگر موافقت میں جاتے ہو تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندے مومن نبی کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ نبی کا محبوب بن جاتا ہے، اور نبی کی محبوبیت کی وساطت سے وہ اپنے خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، قرار ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے رزق میں بھی اللہ برکت دیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت برکت دیتا ہے، اور وہ حوادثات اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات کا جائزہ لے کر جو اللہ رسول کا حکم ہے اس حکم ہی پر ہمیں عمل کر کے اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارکہ میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہمارے مسجد میں آتے ہیں کافی شور شرابہ کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کا اپنا ادب ہے۔ اسکول کالج پڑھنے والے بچے اسکول میں بھی جب جاتے ہیں تو کیا استاذ کی موجودگی میں شور شرابہ کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ باضابطہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں کسی کو بلانا چاہتے تو آواز بلند نہ ہو جائے اس لیے وہ کنکر مار کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے، پھر انگلی کے اشارے سے بلاتے تھے۔ اتنا مسجد کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور باضابطہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں آوازوں کا بلند ہونا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ امت خیر سے کتنی دور ہو جائے گی اگر مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا۔ اس لیے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، شور شرابہ کرنا، اس سے قبر میں بھی اندھیرا آتا ہے، اور یہ شور شرابہ ہماری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ ایک تو ہم نیکیاں کرتے نہیں، اور کچھ کی ہوئی ہوں گی تو وہ اس طرح کی ہماری لغزشوں سے وہ بھی جل کر ختم ہو جائیں گی۔ تو ہم مسجد آتے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے، اگر اس طرح سے شور شرابہ ہوگا تو ہم خیر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے تمام بچے، نوجوان، بزرگ مسجد آئیں تو بس بالکل لحاظ رکھے، اور جتنا شریعت نے اجازت دی ہے اتنا اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اور اس کے بعد پھر مسجد کے ادب و احترام کا مکمل لحاظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔